مدن اپنی اولاد سے بڑھ کر اپنی بکری چمیلی اور بکرے بھولا کا خیال رکھتا تھا۔ ایک دن جب وہ چمکیلی کو چارہ ڈال رہا تھا، اس نے پیار سے کہا، جب سے تم دونوں میری زندگی میں آئے ہو، میری قسمت بدل گئی ہے۔ اگر تم چند بچوں کو جنم دے دو تو میری پریشانیاں ختم ہو جائیں گی۔ چمکیلی نے پیار سے بھولا کی طرف دیکھا، لیکن وہ نہیں جانتی تھی کہ قسمت نے اس کے لیے کچھ اور ہی سوچ رکھا تھا۔ مدن نے خوشی خوشی اپنی کھیتوں میں پانی دیا، کیونکہ اس سال کی فصل شاندار ہوئی تھی۔ وہ پر امید تھا کہ وہ قرض سے آزاد ہو جائے گا، لیکن اگلی صبح جب وہ کھیت پہنچا تو اس کے قدم وہیں جم گئے اور وہ دیکھ کر حیران رہ گیا۔ یہ کیا ہو گیا؟ کھیت اجڑ چکا تھا، جانوروں نے ساری فصل برباد کر دی تھی۔ مدن بے بسی سے چلایا، میری محنت برباد ہو گئی۔ اس کا قرض پہاڑ کی طرح کھڑا تھا اور شام ہوتے ہی قرضدار آدم کے۔ مدن، اگر ابھی قرض نہیں دیا تو تمہاری عزت کا جنازہ نکال دوں گا۔ مدن کے چہرے پر ہوائیاں اڑنے لگیں۔ اس کی بیوی شانتی لرزتی آواز میں بولی، یہ بکرے کو دے دو ورنہ ہم بچ نہیں پائیں گے۔ مدن کا دل جیسے چاقو سے کاٹ دیا گیا ہو، لیکن حالات کے آگے جھکنا پڑا۔ وہ بولا، ٹھیک ہے، لیکن ایک وعدہ کرو، اسے بیچنا نہیں۔ میں قرض لوٹا کر واپس لے جاؤں گا۔ مگر قسمت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ چند دن گزر گئے، مدن قرض لوٹانے کا بندوبست نہ کر سکا۔ دوسری طرف مکار سردار نے فیصلہ کر لیا تھا، مدن آئے نہ آئے، میں بکرے کو بیچ کر پیسے وصول کر لوں گا۔ جب چمکیلی کو پتہ چلا کہ بھولا کسی کسائی کے ہاتھ بک چکا ہے تو اس پر جیسے بجلی گر گئی۔ وہ دھاڑے مار مار کر رونے لگی، نہیں بھولا، میں تمہارے بغیر زندہ نہیں رہ سکتی۔ غم میں وہ 2 دن تک کھانے کو ہاتھ نہ لگا سکی، مگر تباہی کی ایک اور لہر آنے والی تھی۔ مدن نے ایک رات دل دہلا دینے والا فیصلہ کیا، شانتی، اگر چمکیلی کو بیچ دیں تو کم از کم کچھ دن کھانے کا بندوبست ہو جائے گا۔ چمکیلی کے پیروں تلے زمین نکل گئی۔ نہیں نہیں، میں حاملہ ہوں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ رات جیسے قیامت کی رات تھی۔ آنکھوں میں آنسو لیے وہ رسیوں میں بندھی کانپ رہی تھی، مگر قسمت نے اس کے لیے بچاؤ کا راستہ رکھا تھا۔ وہ چوہا جو ہمیشہ چمکیلی کا دوست تھا، سرگوشی میں بولا، میں تمہاری رسیاں کتر دوں گا، تمہیں بھاگنا ہوگا۔ چمکیلی کی سانسیں تیز ہو گئیں، دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ ایک لمحہ بھی ضائع کیے بغیر وہ اندھیرے میں جنگل کی طرف بھاگی۔ جنگل میں داخل ہوتے ہی درندوں کی خوفناک آنکھیں اس پر جم گئیں۔ یہ میں کہاں آ گئی ہوں؟ دور کہیں ایک بھیڑیا، ایک چیتا اور اوپر سے منڈلاتا ایک باز، وہ سب خونخوار نظروں سے اسے دیکھ رہے تھے۔ اس نے سوچا، بس آج میری زندگی ختم۔ چیتا غرایا، یہ بکری میری ہے۔ بھیڑیا بولا، نہیں، یہ شکار میرا ہوگا۔ چمکیلی تھر تھرا اٹھی، مگر اچانک بگلا اڑتا ہوا آیا۔ انتظار کرو، جنگل کے بادشاہ شیر سنگھ کو بلا لیتے ہیں۔ چیتا اور بھیڑیا گڑ گڑا گئے، مگر جب شیر آیا تو چیتا اور بھیڑیا اس پر جھپٹ پڑے، اور وہیں بگلے نے چمکیلی کو آنکھ ماری، بھاگو۔ چمکیلی زندگی کی جنگ لڑتی بھاگی، بگلا اس کے ساتھ اڑا اور آخرکار ایک دریا کے کنارے پہنچے۔ دریا کے اس پار سب جانور شاہکاری ہیں، وہاں تم محفوظ رہو گی۔ چمکیلی آخری ہمت جوڑ کر دریا پار کر گئی، اور جیسے ہی دوسرے جنگل میں پہنچی، سب جانور حیران رہ گئے۔ تم اس خوفناک جنگل سے زندہ کیسے نکلی؟ یہ ایک لمبی کہانی ہے، چمکیلی نے مسکرا کر کہا۔
چند دنوں بعد وہ 2 بچوں کی ماں بن گئی اور خوشیوں کے ایک نئے سفر کا آغاز ہوا۔ دوستو، اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہے تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔